السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ محترم ناظرین، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا نہایت سنگین، ہلاکت خیز اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو حقیقت میں انہوں نے نہیں فرمائی، یہ ایسا جرم ہے جس سے دین مسخ ہو جاتا ہے، شریعت میں تحریف آتی ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح، ہم دنیا میں ایک عام انسان کے سلسلے میں جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اسے ہمارے جھوٹ کا علم ہو گیا تو ہماری عزت کو خاک میں ملا دے گا، ہمیں بہت سخت سنائے گا، ہمیں بہت ٹارچر کرے گا۔ تو وہ اللہ رب العالمین جو ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس کے سامنے ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے، جس کی عدالت میں ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے، اگر ہم اس رب یا اس کے رسول کی طرف غلط بات منسوب کریں گے تو کیا وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہمیں سزائے نہیں دے گا؟ ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا یہ دین کے چہرے کو مسخ کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ایک ایسا زہر ہے جو پورے معاشرے کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ گڑنا یہ سب سے بڑی جسارت اور بدترین ظلم ہے۔ دین میں اپنی طرف سے منمانی حکم لگانا یہ گمراہی پھیلانا ہے، دین میں من گھڑت باتیں شامل کرنا یہ دین کو بگاڑنا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جھوٹ بات باندھے، اللہ کے سلسلے میں جھوٹی باتیں کرے۔ اور اللہ پر جھوٹی بات گڑھنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے، ان لوگوں کا شیوا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نحل آیت نمبر 105 میں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جھوٹ وہ لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے منہ قیامت کے دن کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 60 کے اندر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 116 اور 17 میں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹی بات گڑھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ جھوٹی باتیں کرنا، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کر لینا، اس سے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں، دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو، یعنی اللہ کے رسول پاک نے کوئی بات نہیں کہی اور نسبت کر دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم بنا لے۔ اللہ کے رسول پاک کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے سلسلے میں کوئی جھوٹی بات گڑھے فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے لیے جہنم کا ٹکٹ لینا ہے۔
میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، اتنی سخت وعید کے باوجود یہ جرم آج کے اس دور میں عام ہے۔ مثلا بغیر علم کے دین کی باتیں کرنا، بغیر تحقیق کے حدیث کو آگے بڑھانا، سوشل میڈیا پر جھوٹی روایات کو شیئر کرنا، اپنی رائے کو دین بنا کر کے پیش کرنا، آیتوں کی منمانی تفسیر کرنا، فلاں بزرگ کہتے تھے، فلاں صاحب کہتے تھے، فلاں عالم کہتے تھے کہہ کر دین بیان کرنا۔ جانے انجانے میں آج بہت سارے لوگ اس بھیانک جرم میں گرفتار ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر فارورڈ کیا ہوا پیغام سچ نہیں ہوتا، ہر سنی سنائی بات دین نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ دین کی باتیں بیان کرنا کوئی کھلواڑ نہیں، یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو شیئر کرنا یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، جھوٹی روایات کو شیئر کرنا یہ ہدایت کو دفن کرنا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تم بغیر علم کے ہر پوسٹ کو فارورڈ کیوں کیا کرتے تھے، تم جھوٹی روایات کو شیئر کیوں کیا کرتے تھے، تم دین کے بارے میں منمانی تفسیر کیوں کیا کرتے تھے، تم دین کے بارے میں منمانی کیوں کیا کرتے تھے، تم اللہ اس کے رسول پر جھوٹ کیوں باندھا کرتے تھے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کے سچے خادم بنیں گے، جھوٹی روایات کو شیئر نہ کریں گے، بغیر علم کے کوئی دین کی بات فارورڈ نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول پر کبھی جھوٹ نہ باندھیں گے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔